السلام علیکم میرے پیارے ناظرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی بھول نہیں سکتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہے، اور جھوٹے انسان کی زندگی مفادات کے تابع۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں انسان ٹھوکر کھا کر سنبھل جاتا ہے، لیکن جو ٹھوکریں ہمیں اپنے پیارے لوگوں سے ملتی ہیں ان سے انسان سنبھلتا نہیں، ٹوٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اپنے رشتے کو درخت کے پتے کی طرح سمجھو، جو رہ گیا پھل دے گا، جو گر گیا کبھی نہ لوٹے گا۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ اگر دل کی موت واقع ہو جائے تو سمجھ جاؤ قاتل آپ کے عزیز ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے۔ چاہے تو دل جیت لے، چاہے تو دل توڑ دے۔ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں، لیکن خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ تین عورتیں ایسی ہیں جو مرد کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ اگر مرد اس کی طرف چلا گیا تو ساری زندگی کے لیے برباد ہو جائے گا۔ بے نمازی عورت، زیادہ ہنسنے والی عورت، اور اپنے آپ پر غرور کرنے والی عورت۔ جب مرد کو کسی عورت کی یاد تڑپاتی ہے تو یہ ایک نشانی ظاہر ہوتی ہے، وہ مرجھایا مرجھایا سا رہنے لگتا ہے، اور آپ کو بھی عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر مرد ہی بے وفا ہو۔ کچھ اچھی ماؤں کے بیٹے ہی ہوتے ہیں جو عورت کو ہمیشہ اپنی عزت سمجھتے ہیں، ان سے وفا کرتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں، اور اپنی محبت کے لیے سجدوں میں روتے بھی ہیں۔ ایمان کی حالت میں پیسے کی کمی اور پیسے کی کثرت دونوں ہی آزمائش ہیں، بس جو ثابت قدم رہا اس نے منزل پا لی۔ اچھے دن آپ کے پاس نہیں آتے، بلکہ آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے۔ تم خود اپنی تقدیر لکھتے ہو، خدا تو صرف قلم پکڑ کر ساتھ دیتا ہے۔ مرد کے لیے لاڈلی اور پسندیدہ بیوی بننا ہے تو اس کی دو ضرورتیں پوری کر دو۔ اس کا ہر کام وقت سے پہلے کرنے کی کوشش کرو۔ جب بھی بلائے تو سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس جاؤ۔ نیند سے نفرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اسے اپنی ضروری حصہ سمجھو۔ زندگی کا مقصد ہے اپنی خوشیاں بانٹنا اور دوسروں کی خوشیاں بڑھانا۔ کسی کو اپنا بنانے کے لیے پہلے اپنا بننا ضروری ہے۔ جوانی کے فیصلے جوانی میں ہی بھلے لگتے ہیں۔ کچھ بھی ہو، وقت گزر جاتا ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور کچھ لوگ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، پر زندگی چلتی رہتی ہے۔ زندگی ایک خوبصورت خواب ہے جسے اپنی محنت اور کوشش سے پورا کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ اکیلے ہوں تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ خدا نے باقی سب کو رخصت کیا تاکہ وہاں صرف
اور وہ ہوں جو تجھے تکلیف دے سکتا ہے وہ تجھے خوشیاں بھی دے سکتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر، اپنے خیال سے زیادہ مضبوط اور اس سے دگنا خوبصورت ہوں گے جتنا آپ نے بھی سوچا ہوگا۔ وقت نے ایک بات سکھائی، ہر تعلق، رشتہ، ناتا تب تک زندہ ہے جب تک آپ دوسروں کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے رہیں گے۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں بن جاتا، جو اپنا ہوتا ہے وہ آنسو بہانے نہیں دیتا۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن تو لا سکتے ہیں لیکن گھر نہیں بسا سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، باپردہ اور حیادار ہونا لازمی ہے۔ سکون پانا ہے تو اپنے اندر کی خوشیاں بڑھاؤ، باہر کی چیزوں سے امید مت رکھو۔ مسکرانا بھی عبادت ہے، جھک جانا بھی عبادت ہے، اپنی زندگی کو خدا کے حوالے کرنا بھی عبادت ہے۔ عورت کے جسم کا ہر حصہ قابل محبت اور قابل احترام ہے، ورنہ کسی مادہ کی کوئی بھی نر پاؤں نہیں چومتا۔ واحد عورت وہ جنس ہے جس کے پاؤں چومے جاتے ہیں، دوست اور پیار محسوس کیا جاتا ہے، صرف بیان نہیں کیا جاتا۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنائے سکون نہیں پائے گا۔ زندگی میں سفر کرنا ہے تو راستے بدلتے رہو، منزل نہیں۔ آنکھیں کھولو کیونکہ یہ دنیا صرف ایک خواب ہے۔ اگر کوئی عورت مرد سے محبت نہیں کر رہی تو اس میں عورت کی غلطی نہیں، مرد کی غلطی ہے، کیونکہ اسے صحیح سے محبت کرنی ہی نہیں آئی۔ ہر ناراض عورت کے پیچھے ایک مرد ہوتا ہے جس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کا نسخہ نوٹ فرما لیں۔ اندیشہ امید سے ٹلتا ہے، امید رحمت پر ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں؟ اگر تمنا ہوس پرستی بن جائے تو انتظار عذاب ہوتا ہے۔ سو جاؤ کیونکہ رات کو جاگنے والوں کو صبح فرصت نہیں ملتی۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو یقیناً امیر بدہضمی سے مرے گا۔ مرد کو جو عورت بیوی لگنے لگے اس میں مرد کی دلچسپی کم ہونے لگتی ہے۔ بیوی تو اپنے مرد کی مری ہوئی محبوبہ سے بھی حسد کرتی ہے۔ شادی سے پہلے رشتے میں عورت کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے اور شادی کے بعد مرد کے پاس ہوتی ہے۔ مجھے اس مرد پر بہت تعجب و افسوس ہوتا ہے جس کی بیوی کمانے پر مجبور ہو جائے۔ جب آپ عورت کو اس کے حق کی محبت نہیں دیتے تو دراصل آپ اسے بے وفائی پر اکسا رہے ہوتے ہیں۔